ہم یہ کہہ رہے ہیں تبلیغی جماعت میں جانا کیسا ہے؟ تبلیغی جماعت میں تبلیغی جماعت میں جانا کیسا ہے، یہ پوچھ رہے ہیں ہمارے بھائی سماحت الشیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کی مختلف ویڈیوز ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ ایک بار پھر آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ صالح الفوزان حفظہ اللہ کیا فرما رہے ہیں، کیا تبلیغی جماعت میں نکلنا چاہیے؟ سن لیجئے ان کا جواب اور سوال۔ هذا سائل يقول أنا تابع لجماعة التبليغ والدعوة. أنا تابع لجماعة التبلیغ، میں تبلیغی جماعت سے منسلک ہوں، ونخرج في كل شهر 3 أيام اور میں ہر مہینے أو أكثر 3 دن زیادہ ان کے ساتھ نکلتا ہوں۔ في المساجد ونبيت ونأكل ونشرب وندعو الناس إلى الصلاة. ہم لوگ مسجدوں میں قیام کرتے ہیں، وہاں جا کر کھاتے پیتے ہیں اور لوگوں کو نماز کی دعوت دیتے ہیں۔ امر بالمعروف والنهي عن المنکر، امر بالمعروف والنہی عن المنکر کرتے ہیں، لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں اور اچھائی کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ فما حکم الدین فی ذلك؟ ما حکم الدین فی ذلك، آپ دین میں اس کا کیا حکم ہے؟ جزاکم اللہ خیرا۔ جزاکم اللہ خیر۔ اب سماحت الشیخ صالح الفوزان کی آواز آپ کی خدمت میں، براہ کرم تعصب نہ کریں، انصاف سے کام لیں کہ میں تقریباً 10 سال تبلیغ جماعت میں رہا ہوں میرے بھائی، اور ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا ہوں، اور میرا تعلق دیوبند سے ہے، دیوبند شہر سے، تو اس لیے مجھے تو کم از کم ان کے بارے میں بہت خوب اچھی طریقے سے جانتا ہوں۔ سنیے کیا کہہ رہے ہیں۔ هل وجدت في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الخروج؟ آپ کیا قرآن اور سنت میں یا کلام اللہ اور کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ جو آپ کا ہر مہینے کا نکلنا ہے، اس کی کوئی دلیل پاتے ہیں؟ یہ جو خروج ہے ہر 10 دن کے لیے چلے نکالنا سال میں وغیرہ وغیرہ، بلکہ اس کی تو فضیلت بھی بیان کی جاتی ہے۔ هل وجدت هذا؟ هل وجدت هذا، کیا آپ نے قرآن اور حدیث میں پایا ہے؟ ما في كتاب الله انك تخرج، ما في کتاب اللہ انک تخرج مع الجماعت التبلیغ۔ یہ شیخ فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے کہ آپ اس طریقے سے ہر مہینے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر نکلیں۔ 40 يوم 40 یوم أو 4 أشهر أو 6 40 دن، 4 مہینے یا 10 دن، أشهر. 6 اشہر، 6 مہینے۔ هذا ما هو في كتاب الله ولا في سنة رسول الله یہ نہ قرآن میں موجود ہے اس طرح کی تعلیمات، اور نہ ہی حدیث میں موجود ہے صلى الله عليه وسلم۔ علیہ الصلوۃ والسلام۔ فهذا ما قلنا إنه يجب الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو، ہر مسلمان کو قرآن و سنت کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ فما كان موافقا للكتاب والسنة أخذنا به۔ واقعا آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی بھی بات، کوئی بھی مسئلہ قرآن و سنت سے موافقت رکھتا ہے تو ہم اس کو سر آنکھوں پر ہم تسلیم کریں گے اور اس پر عمل کریں گے، اور آپ کو بھی عمل کرنے کی تلقین اور نصیحت کریں گے۔ وما كان مخالفا تركناه۔ اور ما كان مخالفا ترکنا، اگر کوئی شریعت کی مخالف کوئی چیز یا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور اسی کی نصیحت بھی کرتے ہیں کہ چھوڑ دیجئے۔ وأما قوله إنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ما رأينا شيء من ذلك۔ اللہ اکبر۔ تو آپ کو یہ بات گراں گزر سکتی ہے، لیکن حقیقت یہی ہے جو میرا بھی مشاہدہ ہے، میرا تجربہ بھی ہے، اور بہت سارے لوگ ہیں جو اس تجربے سے گزر کر آئے ہیں۔ شیخ صالح الفوزان کیا فرما رہے ہیں، یہ ایک مرتبہ پھر سن لیجئے۔ معروف وينهون عن المنكر ما رأينا شيء من ذلك۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ امر بالمعروف والنہی عن المنکر کرتے ہیں، برائی سے لوگوں کو روکتے ہیں اور اچھائی کی تعلیم دیتے ہیں، تو شیخ فرما رہے ہیں کہ ما رأینا، ہم تو یہ تمام چیزیں ہم نے دیکھی نہیں ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے تبلیغی جماعت میں دراصل اگر اس کو تسلیم بھی کر لیا جائے تو امر بالمعروف والنہی عن المنکر، امر بالمعروف بھی وہ معروف جو ان کے یہاں معروف ہے اس کی نصیحت کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو نماز پڑھنے کے لیے کہیں گے اور آپ کو مسجد میں آنے کے لیے کہیں گے، اچھے اخلاق کی دعوت دیں گے، لیکن جب بات آئے گی ایسی کہ اخلاق کو
اپنا اس کو پرکھا جائے تو اس کے بالکل برعکس ان لوگوں کو پائیں گے، ایک دوسرے کو گالی گلوچ دیتے ہوئے، ایک دوسرے سے بدتمیزی کرتے ہوئے۔ آپ کسی کو بھی دیکھ لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہودی پادری نے، ایک یہودی راہب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو، ساری اس نے نشانیاں جو تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پرکھ لی تھی، بس یہ جاننا باقی تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، نبی کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ جب بدسلوکی کی جاتی ہے تو بدسلوکی جتنی آدمی نبی کے ساتھ کرتا ہے اتنا ہی حلم اور بردباری اور اخلاق کا ترجمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء، اخلاق کا معیار اتنا ہی بلند ہوتا چلا جاتا ہے۔ جتنا ان کے ساتھ آپ برائی سے پیش آئیں گے وہ اتنے ہی اچھائی سے پیش آئیں گے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ نبیوں کی دعوت ہے اور نبیوں کا طریقہ کار ہے تو کسی بھی تبلیغی جماعت والے سے اس طریقے سے آپ مل کر دیکھیے اور اس کا رویہ دیکھیے۔ اس راہب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک معاہدہ کیا اور کھجور کا معاہدہ کیا، اور پیسے دے کر وہ جناب کہتا ہے کہ ہم نے آپ سے معاہدہ کیا تھا، اور وقت سے پہلے اپنی مطالبہ وہ کھجور لینے اللہ کے رسول کے پاس آ گیا۔ تو وہاں حضرت عمر بھی موجود ہیں، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میری کھجور دے دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا اور ہمارا وعدہ تو تھا کہ آپ 2-4 دن کے بعد آئیں گے، 2 دن کے بعد آئیں گے، ابھی آج کا تو وعدہ نہیں تھا۔ اس نے کہا نہیں، تم لوگ تو، تمہارے آباء و اجداد اور تمہارے خاندان والے تو سارے ٹال مٹول کرنے والے ہیں۔ اور اس نے یہ کہتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس مبارک اس نے پکڑ لیا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ تم تو سارے کے سارے اس طریقے کی باتیں کرتے ہو۔ اب یہ شدید غصے کو ناپنے کا اس نے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اخلاق ہے کیا چیز، انبیاء کے اخلاق کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ تو جب وہ آپ نے اس راہب نے جھنجھوڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، عمر فاروق وہاں پر موجود ہیں، عمر فاروق کے ہاتھ تلوار پر جاتے ہیں، اور حضرت عمر یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ حکم دیجئے میں اس کی گردن تن سے الگ کر دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں عمر، تمہیں یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ آپ علیہ السلام مجھ سے آپ یہ کہتے کہ آپ اس کا جو مطالبہ ہے وہ اسے پورا کر دیجئے، اور آپ اس سے یہ کہتے کہ آپ اپنے مطالبے کا، آپ اپنی چیز کا جو مطالبہ کر رہے ہیں وہ ادب اور شائستگی سے کیجئے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اس آدمی کو کھجوریں بھی دی، انعام بھی دیا، اور اس کو اس اپنے اخلاق سے مالا مال کر دیا، دین سے۔ جب حضرت عمر کے جاتا ہے وہ حضرت عمر کے ساتھ، تو حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہ تم نے یہ بدتمیزی کیوں کری؟ اس نے کہا میں دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ واقعی یہ نبی ہے یا نہیں، نبی کی ساری چیزیں میں پرکھ چکا ہوں سوائے اس کے۔ تو یہ جو تبلیغی جماعت ہے، امر بالمعروف والنہی عن المنکر، یہ امر بالمعروف ان معروف کاموں میں لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں، لیکن اگر آپ ان کو کہہ دیجئے کہ تبلیغی جماعت کی جو کتاب ہے فضائل اعمال، اس میں بہت سے قصے جھوٹے موجود ہیں، تو وہ ناراض ہو جائیں گے۔ ہماری کتاب، ارے بھائی آپ دیکھ لیجئے، اگر اس میں جھوٹے قصے ہیں، اللہ کے رسول کا قبر سے ہاتھ نکل گیا، اللہ تعالیٰ بیت اللہ میں ایک عورت طواف کر رہی ہے، اس کے پیچھے ایک آدمی ہے، اس کو مارنے کے لیے کنپٹی پر ہاتھ پڑا، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ نکل گیا۔ تو یہ ایسے واقعات ہیں میرے بھائی، ان سے توبہ کی ضرورت ہے۔ تو شیخ صالح الفوزان فرما رہے ہیں کہ ہم نے ایسی کوئی چیز دیکھی نہیں ہے۔ ما رأيناهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ما رأيناهم يأمرون بالمعروف والنهي عن المنکر۔ تو حقیقت یہی ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں امر بالمعروف والنہی عن المنکر سکھا دے اور قرآن و سنت پر جما دے، اور دعوت و تبلیغ کے لیے قرآن و سنت کو اپنا لیں۔ پہلے وہ قرآن و سنت کو اپنائیں پھر دعوت دیں۔ فضائل اعمال کے اندر تو بہت ساری چیزیں بھری پڑی ہیں نا، اس لیے قرآن و سنت کی دعوت کو عام کیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون